ہمارے معاشرے میں دو تصورات بہت عام ہیں اور آپ کو اکثر یہ الفاظ سننے کو ملتے ہیں کہ جی اللہ کی مرضی، بس اتنی ہی عمر تھی، یا رزق جو ہے وہ تو پہلے سے لکھا ہوا ہے، جو ہمارے حصے کا رزق ہے وہ تو ہمیں مل کے ہی رہے گا، وہ اس میں کوئی کمی بیشی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن کیا آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ پاکستان میں اور پاکستان جیسا معیار رکھنے والے دوسرے ممالک میں جو اوسط عمر ہے وہ کتنی کم ہے؟ پاکستان میں شاید یہ کوئی 62-63 سال ہے، اور یورپی ممالک میں یہ جو اوسط عمر ہے وہ 80 سال سے بھی زیادہ ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پہلے سے عمروں کو تعین کیا جا رہا تھا، جو کنسیپٹ ہے جی عمر اتنی ہی لکھی تھی، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پہلے سے عمروں کا تعین کیا جا رہا تھا تو ہم پاکستانیوں کی عمریں کم لکھی گئیں اور یورپ والوں کی اور امریکہ والوں کی عمریں جو ہیں وہ زیادہ لکھی گئیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اور فرشتوں نے عمر کی تقسیم میں یا عمر کے تعین میں ناانصافی کی اور ہمیں کم عمریں دیں اور ان کو لمبی عمریں دیں؟ یقیناً ایسا نہیں ہے، خدا اور فرشتوں سے تو ایسی ناانصافی کی توقع جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ تو پھر ایسا کیوں ہے؟ اگر جو عمریں تھیں پہلے سے ہی لکھی ہوئی ہونی تھیں اور پہلے سے ہی بس اتنی ہی عمر تھی، تو یہ ان کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ سادہ اور سیدھی بات یہ ہے کہ جو عمر ہے کسی بھی معاشرے میں انسان کی زندگی ہے، وہ اس کا فرق جو ہے وہ اس بات سے پڑتا ہے کہ وہاں پہ نظام کتنا اچھا ہے، صحت کی سہولیات کا نظام کتنا اچھا ہے۔ اگر صحت کی سہولیات کا نظام بہت اچھا ہے، ماں بچے کی صحت کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کے بعد بھی صحت کی سہولیات جو ہیں وہ کم پیسوں میں اور ان تک لوگوں کی رسائی بہت اچھی ہے اور ان کا معیار بہت اچھا ہے، تو لوگ زیادہ دیر تک زندہ رہیں گے، وہاں پہ روڈ ایکسیڈنٹس نہیں ہوتے، لوگ لمبی عمریں پائیں گے۔ اور جہاں پہ پاکستان جیسے ممالک میں جہاں پہ صحت کی سہولیات کا معیار انتہائی پست ہے، جہاں پہ لوگوں کی ایکسیس نہیں ہے، رسائی نہیں ہے، وہاں پہ لوگ کم عمریں پائیں گے۔ اس کا قدرت سے یا پہلے سے عمریں لکھے ہوئے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف اور صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ایک طریقہ ہے، یا لوگوں کو اپنے حالات پہ مطمئن رکھنے کا ایک طریقہ ہے کہ اتنی ہی زندگی تھی اور اتنی ہی عمر پائی تھی۔ اسی طریقے سے جو دوسرا بات ہمارے ہاں کی جاتی ہے کہ جی رزق تو پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اگر آپ کو اتنا ہی اس بات پہ یقین ہے کہ رزق تو پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے، تو پھر آپ امیگریشن کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو تو جو رزق لکھا ہوا ہے وہ جہاں پاکستان میں بھی رہیں گے وہ یہاں پہ بھی مل جائے گا، اور یورپ میں رہیں گے تو بھی اتنا ہی ملے گا، لیکن آپ پاکستان چھوڑ کے یورپ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یقین ہوتا ہے اندر ہی اندر آپ کو کہ وہاں پہ ہم جائیں گے تو وہاں پہ ہمیں زیادہ رزق مل جائے گا، ہم زیادہ پیسے کما سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رزق پہلے سے لکھا ہوا ہونے کی یا رزق کا مقدار معین ہونے کی بات جو ہے وہ بھی کوئی اتنی درست نہیں ہے۔ اور پھر وہی میں مثال دوں گا کہ اگر یہ پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ رزق ہر آدمی کو کتنا ملنا ہے، تو کیا فرشتے بے ایمانی کر گئے کہ ہمارا رزق تو انہوں نے جو $1500-1600 سالانہ رکھا، اور جو یورپ کے ترقی یافتہ ممالک کے لوگ تھے ان کا رزق انہوں نے 40-50 ہزار سالانہ رکھا؟ یہ کیا چکر ہے بھائی؟ رزق کا تعلق آپ کی قسمت سے نہیں ہے، آپ کے ملکی نظام سے ہے، آپ کو ملنے والے مواقع سے ہے، اور آپ کی اپنی محنت اور کوشش سے ہے۔ جتنا آپ کا ملکی نظام اچھا ہوگا، جتنا آپ کیا کہتے ہیں آپ کو مواقع اچھے ملیں گے، اور جتنی آپ خود کوشش کریں گے اتنا ہی آپ کا رزق بھی جو ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ یہ کہنا کہ رزق جو ہے وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے اور جو قسمت میں لکھا ہے وہ مل کے رہنا ہے، یہ بات بھی قطعاً درست نہیں ہے۔ یہ دونوں باتیں عام طور پہ اس لیے کی جاتی ہیں کہ لوگوں کو ان کے حال پہ مطمئن رکھا جائے۔ لوگوں کو اگر یہ احساس ہو جائے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارا رزق بھی کم ہے، ہماری عمریں بھی کم ہیں، ہمیں باقی سہولیات بھی جو ہیں وہ دستیاب نہیں، تو اس نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ وہ اس سارے سسٹم کو پلٹنے کی کوشش کریں گے کہ جس کی وجہ سے ان کو وہ حقوق نہیں مل رہے جو دوسرے ممالک میں لوگوں کو حاصل ہیں، ان کو وہ سہولیات نہیں مل رہی جو کہ دوسرے ممالک میں لوگوں کو حاصل ہیں، اور پھر یہ سارا نظام پلٹ دیا جائے گا۔ معاشرے کے بہت سارے طبقات ہیں جس میں مذہبی طبقات بھی ہیں، جس میں عسکری طبقات بھی ہیں، جس میں سیاسی طبقات بھی ہیں، جن کا مفاد اس سے وابستہ ہے کہ یہ موجودہ نظام برقرار رہے اور لوگ جو ہیں وہ اپنی حالت میں مطمئن رہیں۔ کیونکہ وہ مطمئن رہیں گے تو وہ ان سے ان کے جو ہیں مراعات چھیننے کی کوشش نہیں کریں گے، اور ان کو یہ کہہ کے بہلایا جاتا ہے کہ یہ تو ان میں یہ تصورات پھیلائے جاتے ہیں
کہ جی یہ تو عمر تو جو ہے وہ پہلے سے متعین ہے اور رزق جو ہے وہ پہلے سے متعین ہے. ہمیں لوگوں کے اندر سے یہ تصورات نکالنے کی کوشش کرنی